السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ انتہائی مستند کتاب من لا یحضر الفقی آپ کی خدمت میں سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن نقوی کے ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے بذریعہ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل هو اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے 4 معصومین کو ہدیہ کریں اور اس کے وسیلے سے جو ثواب ملے وہ سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن رضوی کو بخش دیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد انتہائی مستند کتب اور آنے والی مستند کتابوں سے آپ استفادہ کر سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کسی کتاب میں اپنے کسی مرحوم کا نام شامل کروائیں یا کسی بیمار کے لیے دعا کے لیے کہیں تو آپ کومنٹ باکس میں اس کا نام چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ایڈ کریں گے۔ التماس سے دعا، امید ہے کہ آپ بھی ہمارے اس کاروان کا حصہ بنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم کتاب پڑھ رہے ہیں من لا یحضر الفقی جلد دوئم، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 6 اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں روزے کے حوالے سے اس کتاب میں، جو کہ اس باب میں روزہ فرض ہونے کا سبب بیان کیا گیا ہے۔ آئیے مل کر جانتے ہیں کہ روزے کو فرض ہونے کا سبب کیا ہے۔ حدیث نمبر ہے 1768۔ ایک مرتبہ حشام بن حکم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روزے کا سبب دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ امیر و فقیر دونوں برابر ہو جائیں، کیونکہ امیر نے کبھی بھوک کا مزہ ہی نہیں چکھا، تاکہ فقیروں پر ترس کھائے اور مہربانی کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر شخص کو جس چیز کی خواہش ہو اس کا حصول اس کے بس میں ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کی مخلوق باہم مساوی ہو جائے اور اس طرح کہ امیر بھی بھوک کا مزہ چکھے تاکہ غریبوں کمزوروں کے لیے اس کا دل نرم ہو اور بھوکوں پر وہ رحم کرے۔ اگلی حدیث ہے 1769 نمبر ہے، اور حضرت ابو الحسن امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے محمد بن سنان کے مسائل کے جواب میں جو کچھ تحریر کیا اس کے اندر روزے کا یہ سبب بھی تحریر فرمایا کہ انسان بھوک اور پیاس کا مزہ چکھ کر خود کو ذلیل و مسکین سمجھے تو اسے اس کا ثواب دیا جائے گا اور اس کا احتساب ہو، وہ اس روزے کی تکلیف کو برداشت کرے اور یہ چیز اس کے لیے آخرت کی سختیوں کی طرف رہنما ہو، نیز اس کی خواہشات میں کمی ہو اور عاجزی پیدا ہو، دنیا میں اس کو نصیحت ملتی رہے اور آخرت کی سختیوں کی نشاندہی ہوتی رہے، اور اسے علم ہو کہ دنیا اور آخرت میں فقیر و مسکین کیا کیا سختیاں برداشت کرتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے 1770، اور حمزہ بن محمد نے حضرت ابو محمد حسن عسکری علیہ السلام کو خط لکھ کر دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ کیوں فرض کیا؟ تو جواب میں یہ لکھ کر آیا کہ تاکہ ایک غنی اور دولت مند شخص کو بھی بھوک کی تکلیف کا علم ہو جائے اور وہ فقیروں پر ترس کھائے۔ اگلی حدیث ہے 1771، حضرت امام حسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ چند یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان میں سے جو سب سے زیادہ صاحب علم تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند مسائل دریافت کیے، جن میں یہ بھی دریافت کیا کہ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی امت پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر 30 دن کے روزے کیوں فرض کیے، حالانکہ دوسری امت پر اس سے زیادہ فرض کیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل کھایا تو وہ ان کے پیٹ میں 30 دن تک رہا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ذریت پر 30 دن کی بھوک و پیاس کو فرض کر دیا، اور یہ لوگ جو رات کو کھا لیتے ہیں تو یہ ان پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اور اس طرح یہ روزہ حضرت آدم علیہ السلام پر بھی فرض تھا، اور اللہ تعالیٰ نے وہی 30 دن کے روزے میری امت پر بھی فرض کر دیے۔ اس کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 ہے۔ ترجمہ: تم لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے اگلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ اس کی وجہ سے تم بہت سے گناہوں سے بچو، وہ بھی ہمیشہ نہیں بلکہ گنتی کے چند دن۔ یہاں پہ ترجمہ مکمل ہوا۔ یہ سن کر یہودی نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سچ کہا، مگر یہ بتائیں کہ جو شخص یہ روزہ رکھے اس کے لیے اجر و ثواب کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن پورے احتساب کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 7 باتیں لازمی پیدا کر دے گا۔ پہلے یہ کہ حرام کا مال اس کے جسم سے پگھل کر نکل جائے گا، دوسرے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قریب ہو جائے گا، تیسرے اس کا یہ روزہ اس کے باپ آدم علیہ السلام کی خطا کا کفارہ بن جائے گا، چوتھے اس پر موت کی سختیاں آسان ہو جائیں گی، پانچویں قیامت کے دن اس کو بھوک و پیاس سے امان مل جائے گی، چھٹے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے برات کا پروانہ دے دے گا، ساتویں اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی پاک اور پاکیزہ چیزیں کھلائے گا۔ اس یہودی نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب، روزے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 1772، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، یعنی نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور ولایت معرفت امام پر۔ اب اگلی حدیث ہے 1773، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جہنم سے بچانے کی سپر ہے، اور اس کا حوالہ حاشیے میں لکھا ہے، کلینی نے اسے روایت کیا ہے علی سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حماد سے، اور انہوں نے حریز سے، اور انہوں نے زرارہ سے۔ یہ یہاں پر حوالہ تھا۔ آئیے واپس حدیث کی جانب 1774، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار اگر سو بھی رہا ہو تو وہ عبادت میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ کسی مسلم کی غیبت نہ کر لے۔ اور اس میں حوالہ دیا گیا ہے، کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 64 پر اپنی اسناد کے ساتھ عبداللہ بن طلحہ سے، اور انہوں نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی روایت کی ہے۔ اگلی حدیث ہے 1775، نیز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں، اور روزے دار کے لیے 2 مرتبہ فرحت ہے، ایک اس وقت کہ جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسرے اس وقت کہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اور اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1776، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات بتاؤں کہ اگر تم لوگ اس پر عمل کرو تو شیطان تم سے اتنا دور رہے گا جتنا مشرق مغرب سے دور ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا کہ روزہ شیطان کا منہ کالا کر دیتا ہے اور صدقہ اس کی کمر توڑ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور عمل صالح میں معاونت اس کی بیخ کنی کرتا ہے، اور استغفار اس کے دل کی رگیں کاٹ دیتا ہے، اور ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اگلی حدیث ہے 1777، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک مرتبہ علی بن عبدالعزیز سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اسلام کی جڑ، اس کی شاخ، اس کی چوٹی اور اس کی بلندی بتاؤں؟ تو اس نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی جڑ نماز ہے، اس کی شاخ زکوٰۃ ہے، اس کی چوٹی اور بلندی اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ کیا میں تمہیں نیکیوں کے دروازے بتاؤں؟ سنو، روزہ جہنم سے بچانے کی سپر ہے۔ اگلی حدیث ہے 1778، نیز آپ علیہ السلام نے قول خدا جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 ہے، ترجمہ کے صبر صلوات کا سہارا پکڑو، اس کے متعلق فرمایا کہ یہاں صبر سے مراد وہ روزہ ہے۔ اب اگلی حدیث کا نمبر ہے 1779، نیز فرمایا جب کسی شخص پر کوئی مصیبت نازل ہو یا وہ سختی میں مبتلا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اگلی حدیث ہے 1780، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں کی دعا کے لیے کچھ ملائکہ مقرر کر دیے ہیں، اور فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات پہنچائی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے ملائکہ
ملائکہ کو کسی شخص کی دعا پر مقرر کرتا ہوں تو اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ اگلی حدیث ہے 1781۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ مجھ سے مناجات کرنے میں تمہیں کون سا امر مانے ہے؟ انہوں نے عرض کیا پروردگار، روزے دار کی منہ کی بو کی بنا پر میں تجھ سے مناجات نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کی کہ اے موسیٰ، روزہ دار کے منہ کی بو تو میرے نزدیک ایک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اگلی حدیث ہے 1782۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزے دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں، ایک فرحت افطار کے وقت اس کو ملتی ہے، دوسری فرحت اس وقت ملے گی جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا۔ اگلی حدیث ہے 1783۔ نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اس کی خوشنودی کے لیے ایک دن بھی شدید گرمی کے موسم میں روزہ رکھتا ہے اور اس کو پیاس لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ 1000 ملائکہ کو مقرر کرتا ہے، وہ آ کر اس کا چہرہ سہلاتے ہیں، اسے خوشخبری سناتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ افطار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تیرے منہ کی بو کتنی اچھی ہے، اے میرے ملائکہ گواہ رہنا کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1784۔ اور حضرت ابو الحسن اول علیہ السلام نے فرمایا روزے کی حالت میں دوپہر کو قیلولہ کر لیا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خواب میں روزے دار کو کھلا پلا دیا کرتا ہے۔ اگلی حدیث ہے 1785۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا روزے دار کا سونا عبادت ہے، اس کی خاموشی تسبیح ہے، اس کا عمل قبول ہے اور اس کی دعا مستجاب ہے۔ اگلی حدیث یہاں پر ہم نے یہ حدیث پڑھی 1785، اور اب ہم اگلی ہیڈنگ کی جانب آگے ہیں جہاں پر لکھا ہے یہ ہے باب روزے کی اقسام۔ آئیے جانتے ہیں۔ حدیث نمبر 1786 زہری سے روایت ہے، اس نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضرت امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ اے زہری تم اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ تو میں نے عرض کیا مسجد سے۔ پوچھا تم لوگ وہاں کیا کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ ہم لوگ مسئلہ صوم پر تبادلہ خیال کر رہے تھے، چنانچہ میری رائے اور میرے تمام اصحاب کی رائے اس بات پر مجتمع ہو گئی کہ ماہ رمضان کے سوا اور کوئی روزہ واجب نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مگر تم لوگ جیسا کہتے ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ روزے کی 40 قسمیں ہیں، روزے کی 10 قسمیں واجب ہیں جسے ماہ رمضان کا روزے دار واجب ہے، جیسے ماہ رمضان کا روزہ واجب ہے، 10 قسمیں حرام ہیں اور 14 قسم کے روزے میں روزہ رکھنے والے کو اختیار ہے، خواہ روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ پھر صوم اذن، یعنی بریکٹ میں لکھا ہے کہ کسی سے اذن لے کر روزہ، بریکٹ کلوز، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پھر صوم تادیب تے الف دالیے بے و صوم مباح میم بے الف ہے، اور صوم سفر و مرض۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان، آپ علیہ السلام مجھے اس کی تفصیل بتا دیجئے۔ تو آئیے اب اس کی ہم تفصیل جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صوم واجب تو اب نمبر وار دیے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 پورے رمضان کا روزہ، نمبر 2 پے در پے 2 ماہ کے روزے اس شخص کے لیے جو جان بوجھ کر ایک روزہ ماہ رمضان کا توڑ دے۔ تیسرے نمبر پہ لکھا ہے پے در پے 2 ماہ کے روزے کفارہ زہار زوئے ہے الف رے زہار میں، چنانچہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 3 اور 4 ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار زوئے ہے الف رے زہار کر بیٹھیں اس کی پشت کو اپنی ماں کی پشت پر تشبیہ دے دیں، یہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس کی پشت کو اپنی ماں کی پشت پر تشبیہ دے دیں، بریکٹ کلوز۔ پھر اپنی بات واپس لیں تو دونوں کے ہم بستر ہونے سے پہلے کفارے میں ایک غلام آزاد کرنا ضروری ہے، اس کی تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو خدا اس سے آگاہ ہے۔ پھر جس کو غلام نہ ملے تو دونوں کی مقاربت سے قبل 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے۔ یہاں پہ یہ مکمل ہو گیا ترجمہ۔ اس کے بعد اگلا 4تھے نمبر پہ لکھا ہے کہ اور قتل خطا میں 2 مہینے پے در پے روزے رکھنا واجب ہے، یہ اس کے لیے ہے کہ جس کو آزاد کرنے کے لیے غلام نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مطابق آئیے یہ قول پڑھتے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 92 ہے، 92 ہی یا
22 لکھا ہے، ترجمہ ہے کہ اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس پر ایک با ایمان غلام آزاد کرنا اور مقتول کے ورثاء کو خون بہا دینا لازمی ہے۔ پھر جو شخص غلام آزاد کرنے کو نہ پائے تو اس کا کفارہ خدا کی طرف سے لگاتار 2 مہینے کے روزے ہیں۔ یہاں پہ ترجمہ مکمل ہوا۔ 5ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ قسم کے کفارے میں 3 دن روزہ رکھنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں، ترجمہ کہ اگر تم حلف اٹھا کر کوئی بات کہو اور اسے پورا نہ کر سکو تو 3 دن روزہ رکھو۔ اور یہاں پر یہ ترجمہ مکمل ہوا لکھا ہے، اور یہ روزہ بھی پے در پے ہوتا ہے، ناغے سے نہیں۔ اگلا نمبر 6 نمبر پہ لکھا ہے کہ جس کے سر میں تکلیف ہے، بریکٹ میں لکھا ہے کہ حج میں سر منڈا نہیں سکتا، بریکٹ کلوز، تو روزہ کفارہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 میں، ترجمہ پس جب تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور سر منڈانے کے بدلے روزہ رکھے یا خیرات دے یا قربانی کرے۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا ہے۔ اس میں حاجی کو اختیار دیا گیا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو 3 روزے رکھے۔ نیکسٹ ہے 7ویں نمبر پہ متاعت الحج، میم تے عین تے ہے الف لام ہے جیم میں لکھا ہے کہ دم کے بدلے روزہ واجب ہے جبکہ قربانی کا جانور نہ مل سکے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے اللہ تعالیٰ کا یہاں پر ارشاد ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 کہ جو شخص حج تمتع تے میم تے عین حج تمتع کا عمرہ کرے تو اس کو جو قربانی میسر آئے کرنی ہوگی، اور جس سے قربانی ناممکن ہو تو 3 روزے زمانہ حج میں رکھنے ہوں گے اور 7 روزے جب تم واپس آؤ، یہ پوری دہائی ہے۔ یہاں پر یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ 8ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ اور شکار کے جرمانے میں روزہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 95 کہ حالت احرام میں جو کوئی تم میں جان بوجھ کر شکار مارے گا تو جس جانور کو مارے چوپایوں میں سے اس کا مثل تم میں سے جو 2 منصف آدمی تجویز کریں اور اس کے بدلے میں دینا ہوگا اور کعبے تک پہنچا کر قربانی کی جائے یا اس کی قیمت سے محتاجوں کو کھانا کھلانا یا اس کے برابر روزے رکھنا۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ پھر فرمایا کہ اے زہری تم جانتے ہو کہ اس کے برابر روزہ کیسے رکھا جائے گا؟ میں نے عرض کیا مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا اس شکار کی قیمت لگائی جائے گی، پھر دیکھا جائے گا کہ اس قیمت میں گیہوں کتنا ملتا ہے اور اس گیہوں کو ناپا جائے گا کتنے ساع سواد الف عین ہے، پھر ہر نصف ساع پر 1 دن روزہ رکھنا ہوگا۔ اچھا 9ویں نمبر پہ ہے کہ اور نظر کا روزہ واجب ہے۔ 10ویں نمبر پہ ہے اعتکاف کا روزہ واجب ہے، لیکن وہ روزے کے جن کا رکھنا حرام ہے وہ یہ ہے، یعنی ہم نے 10 وہ پڑھ لیے جو واجب روزے بتائے گئے تھے سامعین، اور اب آگے لکھا ہے کہ لیکن وہ روزے کے جن کا رکھنا حرام ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 یوم فطر یعنی عید کے دن کا روزہ، یوم الضحیٰ یعنی عید قربان کے دن کا روزہ، نمبر 3 اور ایام تشریق تے شین رے یہ قاف، بریکٹ میں لکھا ہے کہ 11 12 اور 13 ذی الحج، بریکٹ کلوز ہو گیا کہ روزے، بریکٹ میں لکھا ہے منی میں ایام حج میں قیام کے دوران، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اگلا 4 نمبر پہ لکھا ہے یوم شک کا روزہ، اور اس روزے کا تو ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے اور اس سے منع بھی کیا گیا ہے۔ حکم اس طرح دیا گیا ہے کہ ہم لوگ شعبان میں شامل کر کے روزہ رکھیں، اور منع اس طرح کیا گیا ہے کہ جب سب لوگ شک میں ہوں تو کوئی اکیلا شخص رمضان کی پہلی مان کر روزہ نہ رکھ لے۔ میں نے عرض کیا کہ اور اگر کسی نے شعبان کا روزہ رکھا ہی نہیں تو کیا کرے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شک کی رات میں نیت کر لے کہ میں شعبان کا روزہ رکھ رہا ہوں، اگر رمضان کی پہلی ہو گئی تو اس کا شمار رمضان میں ہو جائے گا، اور اگر وہ شعبان کی ہی تاریخ ہے تو اس میں اس کا کوئی ضرر نہیں۔ میں نے عرض کیا مستحب روزے دار واجب روزے میں کیسے محسوب ہو جائے گا؟ فرمایا فرض کرو ایک شخص نہیں جانتا کہ یہ ماہ رمضان ہے اور اس نے مستحب روزہ رکھا ہوا ہے، اور بعد میں معلوم ہوا کہ یہ رمضان ہی کا مہینہ ہے، تو وہ رمضان کے روزے میں محسوب ہو جائے گا، اس لیے کہ فرض مہینہ اسی دن واقع ہو رہا ہے۔ 5ویں نمبر پہ ہے صوم وصال حرام ہے، بریکٹ میں لکھا ہے یعنی کوئی شخص نیت کر لے کہ وہ 1 دن اور 1 رات سحر تک ملا کر روزہ رکھے گا یا دن ملا کر روزہ رکھے گا،
بریکٹ کلوز ہو گیا. یہ ہم نے پڑھا تھا صوم وصال حرام ہے. 6 نمبر پہ ہے صوم صمت، صاد میم تے حرام ہے، بریکٹ میں لکھا ہے یعنی کہ خاموشی کا روزہ. 7 نمبر پہ ہے کسی گناہ کے لیے نظر کی جائے تو وہ روزہ رکھنا حرام ہے. 8 نمبر پہ ہے کہ صوم الدہر، یعنی کہ بریکٹ میں اب لکھا ہے اس کے بارے میں کہ پورے 360 دن یعنی پورے سال کا روزہ رکھنا حرام ہے، اس لیے کہ اس میں وہ دن بھی آ جائے گا کہ جن میں روزہ رکھنا حرام ہے. بریکٹ یہاں پہ کلوز ہو گیا. اب آگے لکھا ہے کہ پیراگراف میں کہ اور وہ روزہ کہ جس کے لیے روزہ رکھنے والے کو اختیار ہے رکھے یا نہ رکھے تو وہ جمعے کے دن کا اور پنجشنبہ کا اور دوشنبہ کا روزہ، پھر ایام بیض بے یہ زواد بریکٹ میں لکھا ہے کہ ہر ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ بریکٹ کلوز ہو گیا اس کا روزہ، اور ماہ رمضان کے بعد ماہ شوال میں 6 دن کا روزہ، یوم عرفہ و یوم عاشورہ، ان سب میں روزہ رکھنے والے کو اختیار ہے کہ وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے. پھر لکھا ہے کہ اور صوم اذن، تو عورت اپنے شوہر کے اذن کے بغیر مستحب روزہ نہیں رکھے گی، غلام اپنے مالک کے اذن کے بغیر مستحب روزہ نہیں رکھے گا، اور مہمان میزبان کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ نہیں رکھے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص کسی قوم کا مہمان بن کر جائے تو بغیر ان کی اجازت کے مستحب روزے نہ رکھے. پھر آگے لکھا ہے کہ اور صوم تادیب، یعنی تے الف دال یہ بے، تو بچہ جب بالغ ہونے کے قریب ہو تو اسے روزہ رکھنے کا تادیباً حکم دیا جائے، مگر یہ واجب نہیں ہے. اور اسی طرح اگر کوئی شخص کسی سبب کی بنا پر دن کی ابتدا ہی میں روزہ توڑے اور پھر روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے تو اس کو دن کے باقی حصے میں تادیباً امساک الف میم سین الف کاف کا حکم دیا جائے، مگر یہ بھی فرض نہیں ہے. اسی طرح مسافر اگر اس نے دن میں اول وقت کچھ کھا لیا ہے اور پھر اپنے گھر پہنچ گیا ہے تو اسے بھی کہا جائے گا کہ دن کے باقی حصے میں امساک الف میم سین الف کاف کرے، مگر یہ بھی فرض نہیں ہے. پھر لکھا ہے کہ اور صوم و مباح، تو اگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں عمدن نہیں بلکہ بھول کر یا بربنائے تقیہ کچھ کھا پی لے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ مباح کر دیا ہے اور اس کا یہ روزہ محسوب ہوگا. آخر میں لکھا ہے اس ٹاپک کے کہ اور صوم سفر و مرض، تو عامہ نے اس کے اندر اختلاف کیا ہے کہ اگر ایک گروہ کہتا ہے کہ سفر و مرض میں روزہ رکھے گا، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا، تیسرا گروہ کہتا ہے کہ چاہے رکھے اور چاہے نہ رکھے، لیکن ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر و مرض دونوں حالتوں میں روزہ نہ رکھے، اور اگر کسی نے ان حالتوں میں روزہ رکھا تو اس کی قضا رکھنی پڑے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 ہے. لکھا ہے کہ جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دونوں میں یعنی جتنے بھی قضا ہوئے ہیں گن کر رکھ لے بعد میں. آئیے اب جانتے ہیں باب صوم سنت، یہ لکھا ہوا ہیڈنگ ہے، اور اگلی حدیث پہ ہم سے اپنی اس ٹاپک کے حوالے سے پڑھتے ہیں. 1787 روایت کی ہے حسن بن محبوب نے جمیل بن صالح سے، اور انہوں نے محمد بن مروان سے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے روزے رکھتے تھے کہ کہا جاتا تھا کہ اب یہ کسی دن بھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور روزہ نہ رکھتے تو مسلسل اتنے دنوں نہ رکھتے کہ سمجھا جاتا کہ اب یہ روزہ ہی نہ رکھیں گے. پھر آپ علیہ السلام نے ایک دن روزہ رکھنا شروع کیا اور ایک دن نہیں. پھر آپ علیہ السلام فقط دوشنبہ اور پنجشنبہ کو روزہ رکھنے لگے. پھر آپ علیہ السلام نے اس میں تب بھی تبدیلی کی اور ایک مہینے میں 3 روزے رکھنے لگے، مہینے کے پہلے پنجشنبے کو اور مہینے کے درمیانی چہارشنبے کو اور مہینے کے آخری پنجشنبے کو، اور فرمایا کرتے کہ یہ صوم الدہر ہے، صاد و میم الف لام دال ہے رے. پھر لکھا ہے کہ اور میرے پدر بزرگوار نے فرمایا کہ اس شخص سے زیادہ ناپسند کوئی اور شخص نہیں جو اپنی طرف سے یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کرتے تھے. پھر آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس عذاب میں مبتلا نہ کرے کہ میں اپنی طرف سے نماز اور روزے کے متعلق کوئی اجتہاد پیش کروں. گویا وہ دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی چیز ضرورت سے زیادہ سمجھ کر چھوڑ بھی دیا کرتے تھے. اگلی
حدیث ہے 1788 لکھا ہے اور حماد بن عثمان کی روایت میں ہے، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے روزے رکھے کہ یہ کہا جانے لگا کہ یہ کوئی دن بغیر روزے کے نہیں رہتے، اور آپ علیہ السلام نے پھر روزہ رکھنا اتنے دنوں کے لیے چھوڑ دیے کہ کہا جانے لگا کہ یہ روزہ نہیں رکھتے۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھا، یعنی ایک دن کا ناغہ کر کے۔ پھر آپ علیہ السلام نے مہینے میں 3 دن روزہ رکھا اور فرمایا کہ یہ صوم الدہر کے برابر ہے اور دل سے وسوسوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ حماد کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ 3 دن کون کون سے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مہینے کا پہلا پنجشنبہ اور مہینے کی دوسری دہائی کا پہلا چہارشنبہ اور مہینے کا آخری پنجشنبہ۔ میں نے عرض کیا تو آخر یہ ایام کیسے ہیں کہ جن میں روزہ رکھا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم لوگوں سے قبل کی امتوں میں سے اگر کسی پر عذاب نازل ہوتا تو وہ انہی ایام میں نازل ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دنوں میں روزہ رکھا کہ یہ خوفناک دن ہے، بریکٹ میں لکھا ہے کہ تاکہ ان کی ہلاکت خیزی سے بچا جائے، یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اگلی حدیث ہے 1789 نمبر ہے، لکھا ہے فضیل فیضواد یہ لام فضیل بن یسار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص مہینے میں یہ 3 روزے رکھے تو پھر ہرگز کسی سے بحث و جدال اور جہالت کی باتیں نہ کرے اور بلا جھجک حلف اٹھانے اور اللہ کی قسم نہ کھانے لگے، اور اگر اس سے کوئی شخص جہالت کی بات کرے تو وہ اس کو برداشت کرے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1790۔ عبداللہ بن مغیرہ نے حبیب حشمئی ہے شین میم ہے سے میم این چھوٹی ہے حسمئی سے روایت کی ہے۔ اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے مستحب روزہ اور مہینے کے ان 3 روزوں کے متعلق بتائیں کہ اگر میں اول شب میں جنب ہو جاؤں اور یہ معلوم ہو کہ میں جنب ہو گیا ہوں تو اس کے باوجود عمدن سو جاؤں یہاں تک کہ فجر کی پاؤ پھٹ جائے، تو اب میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ رکھو۔ اگلی حدیث ہے 179۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا صبر بریکٹ میں لکھا یعنی رمضان کے مہینے کے روزے اور ہر مہینے 3 دن کے روزے دل سے وسوسوں کو دور کر دیتے ہیں، اور ہر مہینہ 3 دن کا روزہ صوم دہر یعنی ہمیشہ کا روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 160 میں ترجمہ کہ جو شخص ایک نیکی کرے گا اس کو 10 نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 160 ہے۔ اگلی حدیث ہے 1792 اور عبداللہ بن سنان کی روایت میں ہے جو انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ 2 پنجشنبوں اور ان دونوں کے درمیان چہارشنبہ کے متعلق دریافت کیا گیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پنجشنبہ ایسا دن ہے جس میں اعمال پیش کیے جائیں گے، اور چہارشنبہ ایسا دن ہے جس میں جہنم خلق کی گئی، اور روزہ تو یہ جہنم سے بچنے کی سپر ہے۔ پھر لکھا ہے حدیث نمبر 1793 اور اسحاق بن عمار کی روایت میں ہے کہ جو انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 شنبہ کے دن روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ سابقہ امتوں میں جب بھی کسی امت پر عذاب آیا تو مہینے کے درمیانی 4 شنبے میں آیا، اس لیے اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اگلی حدیث ہے 1794 اور عبداللہ بن سنان کی روایت میں ہے جو انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے۔ اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا جب مہینے کی پہلی دہائی میں 2 پنجشنبے پڑ جائیں تو ان دونوں اول پنجشنبوں میں روزہ رکھو، اس لیے کہ یہ افضل ہے۔ اگلی حدیث ہے 1795 اور ایس بن قاسم این یہ سواد بن قاسم نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس شخص کے متعلق دریافت کیا جس پر روزہ بہت گراں ہوتا ہے، اس لیے وہ مہینے کے اندر 3 روزے نہیں رکھتا، تو اس کا کوئی فدیہ اور عوض ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر دن کے بدلے 1 مد طعام یعنی کسی محتاج کو دے دے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1796
ابن مسکان نے ابراہیم بن مسنی سے روایت کی ہے، اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھے ہر مہینے میں 3 دن روزہ گراں اور شدید ہوتا ہے، کیا میرے لیے ایک دن کے روزے کے بدلے 1 درہم تصدق کر دینا جائز ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 درہم کا صدقہ افضل ہے 1 دن روزہ رکھنے سے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1797، لکھا ہے حسن بن محبوب نے حسن بن ابی حمزہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام یا حضرت امام جعفر علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا میں ہر ماہ کے 3 دن کے روزوں کو گرمی کے موسم سے مؤخر کر کے جاڑے کے موسم میں رکھ سکتا ہوں، اس لیے کہ یہ مجھے زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اسے نہ چھوڑو، اس کے پابند رہو۔ اگلی حدیث ہے 1798، ابن بکیر نے زرارہ سے روایت کی ہے، ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا، یہ فرمائیے کہ سال بھر کے روزوں کا سلسلہ کس طرح جاری رہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھو، اس طرح کہ مہینے کی پہلی دہائی میں پنجشنبے کو اور دوسری دہائی میں چہارشنبے کو اور آخری دہائی میں پنجشنبے کو۔ میں نے عرض کیا کہ تمام سال یہ سلسلہ اس طرح جاری رہے گا؟ تو فرمایا کہ ہاں۔ اور اب نیکسٹ حدیث ہے 1799، داؤد رقی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارا اپنے برادر مومن کے گھر میں افطار کرنا تمہارے روزے سے 70 گنا یا 90 گنا افضل ہے۔ اگلی حدیث ہے نمبر ہے 1800 یعنی 1800، جمیل بن دراج نے جناب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مستحب روزے سے ہو اور اپنے کسی برادر مومن کے گھر جائے تو اس کے پاس افطار کرے اور یہ نہ بتائے کہ میں روزے سے تھا، اور احسان نہ جتائے کہ میں نے آپ کی خاطر روزہ توڑ دیا، تو اس کے لیے 1 سال کے روزوں کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اس کتاب کے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ سنتی اور مستحب دونوں روزوں کے لیے ہے۔ اور اب آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے نیز میرے والد رضی اللہ نے اپنے خط میں مجھے تحریر فرمایا کہ اگر تمہارا ارادہ سفر کا ہے اور چاہتے ہو کہ سال والے روزے بھی رکھ لو تو جس ماہ میں تم سفر پر نکلنے کا ارادہ رکھتے ہو اس میں 3 دن روزہ رکھ لو۔ اگلی حدیث ہے جو کہ ہم اس ٹاپک پہ اب آخری حدیث پڑھ رہے ہیں اور اس نشست کی بھی آخری حدیث ہے، حدیث نمبر 1801، لکھا ہے اور روایت کی گئی ہے کہ عالم بریکٹ میں لکھا ہے حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ 1 مہینے کے آخری دہائی میں 2 پنجشنبے جمع ہو رہے ہوں تو کب روزہ رکھا جائے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے پنجشنبے میں روزہ رکھ لو، شاید دوسرا پنجشنبہ تم کو نہ مل سکے۔ تو یوں سامعین، اب ہم نے اس ٹاپک کو مکمل کیا اپنی اس ریڈنگ کے حصے میں۔ اب اجازت دیجیے، اور اس سے پہلے کہ میں خدا حافظ کہوں، آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتاتی چلوں کہ اگلی نشست میں ہم پڑھیں گے متفرق دنوں میں مستحب روزے اور ان کا ثواب، اور ماہ رجب کے روزوں کا ثواب، ماہ شعبان کے روزوں کا ثواب، اور اس کے علاوہ رمضان کی فضیلت اور روزے کا ثواب، یہ بھی ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ اور پھر ماہ رمضان کی رویت ہلال کی دعا، اس طرح کے اور بہت سارے ٹاپکس ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں مل کر پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔